बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब, इन दोनों की जानिब से इमरान खान साहब के लिए पेपर्स अडियाला जेल के अंदर पहुंचा दिए गए हैं, वकालतनामे पहुंचा दिए गए हैं ताकि दस्तखत किए जाए और कल अपील दायर की जाए। ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला है, 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको नाम दिया गया बाद में, पहले इसका नाम खुद रखा गया था अलकादिर ट्रस्ट केस। इस केस के फैसले में अब इमरान खान साहब तक जेल हुक्काम ने पेपर्स पहुंचा दिए हैं, यह हमें पता चल रहा है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि एक बार फिर इमरान खान साहब के वकला को भी जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पेपर्स ले लिए हैं और इमरान खान साहब की इस केस में अपील पीर को दायर कर दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो नए जज साहिबान आए हैं, आज़म साहब और राजा अमीन मिन्हाज साहब, तो ये जो दोनों हैं, इनमें से किसी एक को शामिल किया जा सकता है उस बेंच में जिसकी सरबराही मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे। तो दिलचस्प है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बार फिर आमिर फारूक साहब होंगे, उनके साथ एक नए जज साहब होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम देख रहे होंगे वो जो खदशा था कि ये फैसला इसलिए मौखर किया जा रहा है कि वहाँ नए जज साहिबान आ जाएं, तो ये खदशा हमें दुरुस्त होता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले आमिर फारूक साहब जो हैं वो भी, और उनके साथ बेंच में एक जज साहब और थे, तो ये दोनों इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी उसका फ़ैसला कर चुके थे इसी मामले में। अब दिलचस्प होगा कि जिन ग्राउंड्स पर ये केस चल रहा था, उन ग्राउंड्स के होते हुए ये ज़मानत दी गई थी। अब क्या होता है देखते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प है कि अब ये तेज़ी से मामला चलाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी। याद रखिएगा, कल अता तारड़ ने जब मौलाना साहिबान को साथ बैठाकर गुफ्तगू की थी, तो अता तारड़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बशीर की दरख्वास्त, बूटे की दरख्वास्त रखी रह जाए अपील की, और वीवीआईपी कैदी जो है उसकी दरख्वास्त पहले लग जाए। कौन बातें कर रहा है ये? वो जिनके लीडर एयरपोर्ट पर उतरे तो अदालत अंगूठा लगवाने एयरपोर्ट चली गई थी। वो जिनके जमात के लोग मुल्क से बाहर मफरूर थे, वापस आए हैं, तो हमने ये देखा कि ऐसे फौरी तौर पर तमाम चीज़ें उनके लिए हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जब तक अपना स्टेटस एक मुल्जिम का रखते थे, बल्कि माफ़ कीजिएगा मुजरिम का रखते थे, तब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में ये हुआ कि वो खिताब करते फिर रहे थे। और वो लोग अब ये बातें करते हैं कि तमाम अपीलें हो जाएं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और मैं ये दरख्वास्त करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर कि उसके बाद इमरान खान साहब की अपील सुनी जाए। तो ये हो रहा है क्यों? क्योंकि यकीन है इन लोगों को भी कि इमरान खान साहब को जो सज़ा दिलवाई गई है वो सज़ा टिक नहीं सकेगी, इसलिए जितना अरसा रखने की कोशिश करनी है अंदर इमरान खान को, वो कोशिश इन लोगों की जारी रहे। इसके सिवा आपको क्या नज़र आ रहा है? आप देखिए, इनके अपने लोग जैसे राना सनाउल्लाह साहब, ये मौजूद थे रात एक प्रोग्राम में, और वहाँ राना मुबशिर साहब के सामने बैठे हुए राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि मैं किसी की मोहब्बत में इतना अंधा नहीं हो सकता, किसी की मुखालिफत में इतना अंधा नहीं हो सकता कि मैं अपने मुखालिफ के जो अच्छे काम हैं उनको भी भूल जाऊं। तो उन्होंने कहा कि शौकत खानम है, नमल है, ये इमरान खान के बेहतरीन काम हैं और ये इमरान खान से इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। मैं मुखालिफत में इतना आगे नहीं जा सकता कि मैं उसके अच्छे काम भी भूल जाऊं। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनका लोहा मानती है ये दुनिया, उनका लोहा उनके मुखालिफिन भी मानते हैं, और ये उनके लिए, उनकी सियासत के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। सबसे बड़ी ऑक्सीजन तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। सबसे बड़ी ऑक्सीजन क्या है? सबसे बड़ी ऑक्सीजन इमरान खान साहब की सियासत के लिए मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो है इमरान खान साहब का बहादुरी से खेलना। ये हामिद मीर साहब ने अपने एक कॉलम में भी लिखा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक ताकत है और हुकूमत की एक कमज़ोरी है। इमरान खान साहब की ताकत यह है कि वो जेल में और अपनी सज़ाओं को वो अपनी सियासत के लिए बहुत भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें, अपनी क़ैद को भी, अपनी सज़ा को भी, और अपने मुखालिफिन को इमरान खान साहब ने तगनी का नाच नचाया हुआ है। और उनके मुखालिफिन की कमज़ोरी क्या है, वो किसके दरबार में हाज़िरी दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हामिद मीर साहब ने लिखी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं पाकिस्तान में सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात के नाम पर अक्सर औकात धोखा होता है।
وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کرنے والے سیاستدان اکثر بے اختیار ہوتے ہیں۔ آج کل شہباز شریف کی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تماشا چل رہا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تماشا ہیں، اس تماشے میں مزید تماشے چل رہے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا دیر آر ویلز ود ان ویلز۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں ایک جج صاحب عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مبینہ غبن کے مقدمے میں فیصلہ سنانے کے لیے 3 مرتبہ تاریخ آگے بڑھا چکے۔ پھر انہوں نے کہا نوبت یہ آ گئی کہ عمران خان صاحب کی بہن صاحبہ نے علیمہ خان صاحبہ نے للکارنا شروع کر دیا، ہمت ہے تو سناؤ فیصلہ۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملزم پر 190 ملین پاؤنڈ دینے کا الزام ہے، جس ملزم پر وہ دبئی میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہا ہے۔ افتتاحی تقریبات کی خبریں اور تصویریں پاکستانی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ ملک ریاض کے دبئی میں پروجیکٹس کا افتتاح ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ہیڈ لائنز چلتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اخباروں میں خبریں لگتی ہیں، تصویریں لگتی ہیں۔ موجودہ حکومت کے دبنگ وزراء اس ملزم کے دبئی دربار میں حاضری دے کر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی منت کر چکے ہیں۔ یہ صرف موجودہ حکومت کے دبنگ وزراء نہیں ہیں، اس کے علاوہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیات بھی شامل ہیں جو ملک ریاض سے یہ بات کر چکی ہیں کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، لیکن ملزم ان فریادی وزراء کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیتا ہے۔ ملک ریاض نے ان لوگوں کو خالی ہاتھ واپس بھیجا ہے۔ یہ ملزم پاکستان کے اصل فیصلہ سازوں کے گھر کا بھیدی ہے۔ ملک ریاض پاکستان کے اصل فیصلہ سازوں کے گھر کا بھیدی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل کھیل احتساب عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ جب یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے کردار پر بحث ہوگی جس نے 190 ملین پاؤنڈز کو برطانیہ سے پاکستان لانے میں سہولت کاری کی۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ ایک طرف موجودہ حکومت کی کچھ شخصیات عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنے کے درپے ہیں، دوسری طرف یہ شخصیات القادر ٹرسٹ کیس کے دبئی بیٹھے ملزم کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانا چاہتی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس حکومت کی کمزوری کیا ہے، یہ ہر حال میں ملک ریاض کو بچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو پھنسانا اور عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنا ان لوگوں کی خواہش ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں یہی وہ تضاد ہے جس کا عمران خان فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی سیاسی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے ایک سے زائد بار ان کے ساتھ ڈیل کی کوشش کی جا چکی ہے۔ خان صاحب ہر بار ڈیل پر بات آگے چلاتے ہیں، تمام اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور آخر میں انکار کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب دیکھتے ہیں دوسری طرف کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں اور عمران خان صاحب تک جو لوگ پیغام لے کر آتے ہیں ان کو عمران خان صاحب ناراض کر دیتے ہیں، بلکہ ناراض نہیں کرتے، عمران خان صاحب ان کو 5 حروف والا ایک ورڈ بولتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ جو ورڈ ہے 5 حروف والا، 5 کا آخری حرف اس ورڈ کا پہلا حرف ہے۔ تو حامد میر صاحب آگے لکھتے ہیں کیونکہ ہر مرتبہ ڈیل پیکج لانے والا ان کی اپنی ہی جماعت کا کوئی پرانا یا نیا بندہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے حامد میر صاحب کہتے ہیں بار بار ڈیل کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف کے پرانے اور نئے بازیگروں نے عمران خان کے ساتھ جیل میں ڈیل کی کوشش چھوڑ دی ہے۔ ان بیچاروں کو شک پڑ گیا ہے کہ خان صاحب رہائی میں سنجیدہ نہیں بلکہ ڈیل کی بات چیت کرنے کے لیے پیغام رسانی کرنے والوں کی پہنچ کا اندازہ لگانے کے لیے معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ تھا نا عمران خان نے کہا تھا میں پریشر میں زیادہ اچھا کھیلتا ہوں، تو حامد میر صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اندازہ لگاتے ہیں کہ جو لے کر آئے ہیں ڈیل کا پیغام لے کر آئے ہیں ان کی پہنچ کہاں تک ہے، اور جو ڈیل دینا چاہتے ہیں ان کا اس میں معاملہ ہے کیا، وہ چاہتے کیا ہیں۔ پھر عمران خان صاحب یو ٹرن مار دیتے ہیں۔ عمران خان ہر بار ڈیل سے انکار کر کے عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان میں اور نواز شریف میں یہی فرق ہے۔ نواز شریف جب بھی جیل جاتے ہیں ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، عمران خان ڈیل کر کے نہ تو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں نہ ہی دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یعنی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لیکن ڈیل کر کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ عمران خان کے ایک وکیل نے پوچھا لگتا ہے کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ خان صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ وزیر اعظم بن کر دیکھ لیا، میں دوبارہ شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب لیکن شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں ان کے دل میں عجیب و غریب خواہشات مچل رہی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ان پر فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چلایا جائے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان پر فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چلایا جائے۔
تاکہ انہیں اپنے تمام سیاسی حریفوں پر برتری حاصل ہو جائے۔ 1999 میں نواز شریف پر آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا گیا تھا۔ پھر مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی نواز شریف نے کچھ غیر ملکی دوستوں کی مدد سے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کی اور بیرون ملک چلے گئے۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب نے جو کام کیے نا ہر بار ڈیل کر کے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی اتنی بڑی کمزوری، اتنی بڑی رسوائی بن چکے ہیں کہ کوئی بھی ہو جائے، یعنی وہ لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے صحافتی طور پہ قریب، سیاسی طور پہ قریب ہے، وہ بھی میاں صاحب کو اس بات کے شدید طعنے دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے شاہد خاقان عباسی کو، مفتاح اسماعیل کو، دیگر لوگوں کو جو ان کی جماعت چھوڑ چکے، سیاسی طور پہ قریب ترین لوگ، وہ بھی طعنے دیتے ہیں۔ صحافتی طور پہ قریب لوگ، یعنی صحافی ساتھ نہ بھی ہو تو وہ بھی صحافتی طور پہ تو قریب ہو سکتا ہے، خبر لے سکتا ہے، اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ حامد میر صاحب ہوئے، انیق ناجی صاحب ہوئے، یہ لوگ بھی آج کل میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طرح انکشاف کرتے ہیں اور ڈیل کا جو میاں صاحب نے کارنامہ انجام دیا، وہ جس طرح کا تانا بنا ہوا ہے میاں صاحب کے لیے، تو آپ دیکھیے اب آگے حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ اپنی قید اور اپنی سزاؤں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ صاحبان اقتدار اس ہتھیار کو توڑنے کے لیے مذاکرات کی کلہاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے لیے جو میز سجائی گئی اس پر بیٹھے دونوں فریقین بے اختیار ہیں۔ حکومتی ٹیم کی بے اختیاری تو کوئی راز نہیں، تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم بھی بے اختیار ہے، کیونکہ اصل فیصلہ تو قید اور سزاؤں کے شوقین عمران خان کو کرنا ہے۔ اصل فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں مذاکرات کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پورا نظام ایک تماشا بن جائے گا۔ اب آگے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جو پارلیمان ہے نا، یہ ایک تماشا گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا اصل اختیار تب آئے گا جب یہ تماشا گاہ نہ رہے، اور کیسے نہ رہے کہ ہماری اس پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترمیم کریں تو کسی اور کی خواہش پر، گرفتاریاں پارلیمان کے اندر سے کریں تو کسی اور کی خواہش پر، کسی اور کے احکامات پر فیصلے کریں، کمیٹیاں بنائیں، اس کے علاوہ کاؤنسل بنائیں تو کسی اور کی خواہش پر، کسی اور کے احکامات پر، اور بار بار شکریہ ادا کریں ان لوگوں کا۔ تو پھر ایسی پارلیمان میں موجود ایسا رہنما، ان لوگوں کی حیثیت، ان لوگوں کی وقت کیا رہ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب سے بات ہوئی جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر کے آتے ہیں اکثر۔ میں نے ان سے بہت پہلے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا یہ جو عمران خان صاحب کی خواہش یا یہ چیز ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، میں نے کہا اس کا خاتمہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی سیاست کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے تمام لوگ جانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی کوشش ہو سکتی ہے، بھرپور کوشش ہو سکتی ہے، اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کا ایک بھرپور آغاز کرنے والے سیاستدان کے طور پر واپس پارلیمان میں اقتدار کی کرسی پر جانا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو جو نہیں شروع ہو سکا۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔